ابن زیاد نے مایوس ہو کر ان پر مزید ذہنی دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، تم نے اپنے بھائی اور اپنے خاندان کے ساتھ اللہ کے معاملے کو کیسا پایا؟ سیدہ زینب نے جواب دیا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ مائی گاڈ، اپنے رب پہ کتنا بھروسہ ہے۔ انسان جو ہے وہ سیف رہنا چاہتا ہے، وہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ جب انسان کی فطرت یوں ہے تو پھر یہ حسین کون تھے اور انہوں نے جو کیا وہ کیوں کیا؟ ایک واضح دیوار کھڑی کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ دیوار حسین کی خون کی بنیاد ڈل کے ہی کھڑی ہو سکتی تھی۔ یہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہے، دی حسین نے ہے۔ جب ظالم امام حسین کے جسم کو تیروں سے چھلنی کر رہا تھا اور ان کے سر کو تن سے الگ کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ کرنا حضرت حسین کو امر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دماغ کے اس خبط سے، اس پاگل پن سے، اس دیوانگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جب شیطان ہمیں ہمارے جرائم کو اور ہمارے مظالم کو کوئی حق بنا کر پیش کرنا شروع کر دے، حسین کی گردن اڑا کے بھی وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے دیکھو نا ان کے ساتھ غلط ہوا، حسین کے ساتھ اللہ نے برا کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہی پرابلم ہوتا ہے ظالموں کا تزیم، وہ اس وقت میں جیتے ہیں، ابن الوقت لوگ ان کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ لینز ہے جس کو اللہ ہمیں دکھاتا ہے قرآن میں کہ دیکھو ھذا متاع الغرور۔ مجھے سب سے بڑا ظلم جو ہمارے ساتھ پچھلے کئی سو سالوں میں ہوا ہے، ایک فرقے کے ساتھ کربلا کو جوڑنے کی کوشش کی ہے کچھ لوگوں نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حسین کی قربانی انسپائر کرتی ہے حسینیت کو۔ ہر وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس کے جو حامی مولوی حضرات ہیں، انہوں نے اس پوری فلسفی کو ڈم ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، اسپیشلی ان دی لاسٹ 100 ایئرز۔ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان سے حسین کو لے لیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، جہاں پر عبید اللہ ابن زیاد اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ ایک مکالمہ پیش آیا، جو کچھ یوں ہے۔ ابن زیاد نے طنز اور غرور کے ساتھ کہا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے تمہیں رسوا کیا، تمہیں قتل کیا اور تمہاری باتوں کو جھوٹا ثابت کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کمال جلال اور استقامت سے جواب دیا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عزت بخشی اور ہمیں ہر ناپاکی سے پاک کیا۔ یقیناً رسوا فاسق ہوتا ہے اور جھوٹ فاجر بولتا ہے، اور ہم الحمدللہ ایسے نہیں ہیں۔ ابن زیاد نے مایوس ہو کر ان پر مزید ذہنی دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، تم نے اپنے بھائی اور اپنے خاندان کے ساتھ اللہ کے معاملے کو کیسا پایا؟ سیدہ زینب نے جواب دیا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نصیب نے اللہ نے شہادت لکھ دی تھی، چنانچہ وہ اپنی آرام گاہوں کی طرف بڑھ گئے۔ عنقریب اللہ تمہیں اور انہیں آمنے سامنے لائے گا، جہاں تم سے باز پرس ہوگی اور تم پر حجت قائم کی جائے گی۔ تب دیکھنا کہ کامیابی کس کا مقدر بنتی ہے، اے ابن مرجانہ۔ السلام علیکم فرحان صاحب۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ اس حسینی ریزسٹنس اور ان کے خانوادے کی ہمت کے اوپر ہے، کیونکہ انسان، وہ بڑی بڑی سائیکالوجی کی کتابیں اور بہت سارے مفکر یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کی فطرت میں یہ پیدا ڈالا گیا ہے کہ وہ اپنی سیفٹی کو ترجیح دیتا ہے، وہ سیف رہنا چاہتا ہے، وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، وہ ریزسٹنس کی طرف نہیں جاتا، وہ پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس چوز کرتا ہے۔ جب انسان کی فطرت یوں ہے تو پھر یہ حسین کون تھے اور یہ لوگ کون تھے اور انہوں نے جو کیا وہ کیوں کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں اس پورے واقعے کو سن کے آپ کا کبھی کبھی نا بالکل اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ ایک ایسی خاتون جن کا سب کچھ لٹ چکا ہے، جن کے گھر میں کوئی مرد نہیں باقی بچا سوائے ایک کے، حضرت زین العابدین کے، اور وہ محکوم ہو چکی ہیں، مغلوب ہو چکی ہیں، اور اتنی بڑی ٹریجڈی دیکھی ہے۔ تزین ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ یہ 12 محرم الحرام کا واقعہ ہے، تو 3 دن پہلے اپنے گھر کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، گردنیں اترتے ہوئے دیکھی ہیں، اور جہاں کھڑی ہیں شاید کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہاں حضرت حسین کا سر مبارک بھی اسی دربار میں لا کے رکھا گیا تھا، پھر وہاں سے یزید کے پاس بھیجا گیا۔ اور اس
خاتون کی طاقت کو دیکھیں آپ. عجیب, مجھے پتہ نہیں کیوں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جس کی نواسی ہیں وہ کون ہے. یہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کس خاندان سے تعلق ہے. یہ دیکھ کے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو واقعہ ہے کہ جب مکے والے آ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالات کافی خراب تھے, تو جب ان پہ بہت دباؤ پڑا تو اللہ کے نبی نے پھر ایک جملہ کہا کہ یا تو میں مر جاؤں گا یا یہ کام پورا ہوگا, چاہے تو میرے ایک ہاتھ پہ چاند یا دوسرے پہ سورج بھی رکھ دو, میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ تو مجھے اسی, بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسی خاندان کی ایک خاتون ہے, لیکن چونکہ خاتون ہے ہم لوگ امیجن ہی نہیں کر سکتے. تزین میں بتاؤں, میں پھر کہتا ہوں تزین, تاریخ کو ہی اگر مگر ہم سمجھ لیں اور پڑھ لیں, ہم ہر سال محرم مناتے ہیں, لیکن آئی تھنک ہم اسپرٹ میں نہیں جاتے. کتنا بڑا لیسن ہے ابھی بھی زینب کی اس 5 منٹ کی کانورسیشن میں, کہ جو بندہ پرنسپل پہ کھڑا ہوتا ہے وہ بندہ جھکتا نہیں ہے. اور کس طریقے سے انہوں نے ایڈریس کیا ابن زیاد کو برابری کے ساتھ. ہاں, ان کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ یہاں پہ یہ, ان کو پتہ ہے مجھے کیا انووک کرنا ہے, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے بات کی ہے فائنل ججمنٹ کی. انہوں نے بولا یوم الفصل, فیصلے کا دن یہ نہیں ہے ابن زیاد, ایک دن آئے گا جہاں تم سے پوچھا جائے گا اور اس دن فیصلہ ہوگا کون جیتا اور کون ہارا. یہاں پہ لیکن دوسری طرف ایک اور چیز بھی ہے تزین, مطلب کتنا obvious ہے نا کہ اس وقت کائنات میں حسین کی نسبت والا کوئی شخص نہیں تھا, لیکن ابن زیاد اور شمر اور یہ تمام لوگ اس سانحے کے بعد کوئی ان کو کگنیٹو ڈیزننس یا مطلب ان کا ڈیلیوژن دیکھیں آپ, کہ یہ طاقت اور گریڈ کس قدر خوفناک چیز ہے. آج یقین کریں آپ, کبھی جب ہم اپنے سرکاری افسروں کی یا بعض اوقات عدلیہ کی یا کچھ اور لوگوں کے ظلم اور چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ سیاستدانوں کی کہ کس طرح یہ کر لیتے ہیں یار ملک کے لوگوں کے ساتھ, تو کیا جرم کرتے ہیں یہ لوگ سب. حسین کی گردن اڑانے سے بڑا جرم تو کائنات میں مطلب ٹاپ 2-3 مظالم میں آئے گا نا. یہ اس ظلم کو کرنے والا بھی خود کو حق پہ سمجھ کے یہ ظلم کر رہا ہے, کہہ رہا دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اس کا ڈیلیوژن دیکھیں اور اللہ کی پناہ اور توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دماغ کے اس خبط سے, اس پاگل پن سے, اس دیوانگی سے ہماری حفاظت فرمائے. جب شیطان ہمیں ہمارے جرائم کو اور ہمارے مظالم کو کوئی حق بنا کر پیش کرنا شروع کر دے. These are the 2 key takeaways for me from this, کہ ظالم کو بھی شیطان صحیح شیشے میں اتارتا ہے, اس کو لگتا ہے میں کوئی بہت حق میں ہوں. حسین کی گردن اڑا کے بھی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے دیکھو نا ان کے ساتھ غلط ہوا, حسین کے ساتھ اللہ نے برا کر دیا, نعوذ باللہ. This is a big lesson, اور یہ آج تک ہوتا ہے. جب ظالم امام حسین کے جسم کو تیروں سے چھلنی کر رہا تھا اور ان کے سر کو تن سے الگ کر دیا, اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے گھوڑوں کو دوڑا دیا اور ان کی ہڈیوں کو چور کر دیا, تب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت امام حسین کو نیست و نابود کر رہا ہے. لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ کرنا حضرت حسین کو تا حیات, تا عمر, تا جب تک یہ دنیا قائم ہے امر کر رہا ہے. آج اس کو لوگ برا کہتے ہیں اور امام حسین کا نام بلند ہوتا ہے. سو ہم ہمیشہ جو ہے, جب ہم سیفٹی کی, سیکیورٹی کی اور یہ والی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی امیڈیٹ سیفٹی نظر آ رہی ہوتی ہے, ہمیں اس وقت امیڈیٹ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے, امیڈیٹ ڈوپامین ہٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس وقت اس حال میں ہمارے لیے کیا اچھا ہے, صحیح نہیں, کیا اچھا ہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ یہ جو بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ لکھی ہے, جن کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ آج ہیں, ان لوگوں نے اس وقت کو اور اس وقت کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو نہیں آگے رکھا, بلکہ انہوں نے آگے کی چیز کو آگے, یعنی کہ فیوچر میں کیا ہوگا
اسلام کی شکل کیا ہوگی، لوگ کس چیز کے پیروکار بنیں گے، کیا وہ ہمیشہ کے لیے اپریس ہو جائیں گے، یا کیا ان کے پاس کوئی ریزسٹنس کی سٹوریز ہوں گی سنانے کے لیے جس سے وہ ریلیٹ کر سکیں، جس کو وہ ہر سال ریپیٹ کریں، سال میں بار بار ریپیٹ کریں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یاد دلائیں کہ ایک حسین تھا جس نے یوں ریزسٹ کیا، جو شہید ہوا لیکن امر ہو گیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے یہ، اور بچپن سے یہ شعر سن رہا ہوں۔ یقین کیجئے شاید زندگی بھر اس شعر کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہو، لیکن کبھی کبھی یہ سوچنا کا دل چاہتا ہے کہ اگر حسین کی جگہ یزید قتل ہو جاتا تو پھر تاریخ کا رخ کیا ہوتا؟ ایک واضح دیوار کھڑی کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ دیوار حسین کی خون کی بنیاد ڈل کے ہی کھڑی ہو سکتی تھی، وہ نبی کے خاندان کے خون کی بنیاد سے ہی کھڑی ہو سکتی تھی کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ خلافت ہے، یہ ملوکیت ہے، یہ ظلم ہے، یہ انصاف ہے۔ یہ دیوار قربانی سے ہی کھڑی ہو سکتی تھی جو حسین نے قربانی دی۔ ہم اور آپ کبھی کبھی سوچتا ہوں میں کہ لوگ اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ 1500 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، کیا وجہ ہے کہ حسین کا غم منانا، حسین کا ذکر کم نہیں ہو رہا، اور یزید پہ لعنتیں کم نہیں ہو رہی؟ مطلب شاید اسلام کی تاریخ کا سب سے زیادہ ملعون شخص ہے، مطلب جو مسلمان ہے بظاہر، مطلب جتنا، مطلب کوئی بھی نہیں، ہی ہیز نو بڈی۔ یہی پرابلم ہوتا ہے ظالموں کا تزئین، وہ اس وقت میں جیتے ہیں جب وقت کے ابن الوقت لوگ ان کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ویژن، ان کے پاس وہ لینز نہیں ہوتا کہ آج سے 15 سال 20 سال 30 سال بعد دنیا مجھے کیسے یاد کرے گی۔ اور یہی وہ لینز ہے جس کو اللہ ہمیں دکھاتا ہے قرآن میں کہ دیکھو ھذا متاع الغرور، لہو و لعب، یہ ساری دنیا کے سارے افیئرز لہو و لعب ہیں، کھیل کود ہے، دھوکہ ہے، اس کو بہت زیادہ سیریسلی مت لو۔ پریپیئر فار دا لائف آف ہیئر آفٹر، یہاں سب ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ میں مشکلات تو ہوتی ہیں، ٹیسٹ میں کوئی ریلیکس ہونے جاتے ہیں آپ امتحان گاہ کے اندر آپ چاہتے ہیں ذرا ریلیکس رہوں، برگر کھاؤں، فرائز کھا لوں، کولڈ ڈرنک بھی پی لوں، باتھ روم بھی چلا جاؤں، ایسا ہوتا ہے؟ The problem is with the lens۔ ایک جوناتھن اے سی براؤن ہے، اسکالر ہیں، میں ان کی ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا، انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا اپنے ہوسٹ سے۔ انہوں نے بولا آپ کی نظر میں قرآن زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہے یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے وہ پریشان ہو گیا، اس کہنے لگا میں اس کا جواب کیسے دے سکتا ہوں۔ انہوں نے بولا کہ ویل ایوری سیز اٹس دا قرآن اینڈ ان اے وے دیٹ از رائٹ، صحیح بھی ہے، لیکن کہنے لگے قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفلیکشنز کے بغیر کیا ہے؟ کہہ رہے قرآن کے منظر کو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لینس کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر باہر دھوپ ہے یا باہر بارش ہو رہی ہے یا باہر کچھ بھی ہے، لیکن آپ کا لینز کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آپ نے گرے شیڈز لگا لیتے ہیں آپ، تو آپ کو ہر کچھ دھوپ نہیں لگتی کیونکہ آپ نے شیڈز لگا لی، آپ کا لینز چینج ہو گیا۔ اس نے بولا بھائی لینز ڈیفائن کرتا ہے باہر کا منظر کیسا ہے، آپ کو کیا نظر آئے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم از دا لینس، اور منظر تو قرآنی ہے، حقیقت تو قرآنی ہے، لیکن وہ لینس اللہ کے نبی ہے، ان کے لینس سے دیکھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ تو زیادہ ضروری جو بھی ہے آپ خود فیصلہ کر لیں، لیکن ان لوگوں کا لینس کا مسئلہ ہے، ہمارے اور تمہارے بھی لینس کا مسئلہ ہے، ہمارا لینس ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ کو حسین والا لینس، جن کو اللہ وہ کہتے ہیں نا بصارت، جن کو اللہ یہ دیکھنے کی قوت عطا کر دیتا ہے، پھر ان کو نظر آ جاتا ہے۔ پھر وہ ایک صحابی ہیں جن کو حجاج قتل کر رہا ہے اور وہ اپنا رخ قبلے کی طرف موڑتے ہیں، تو حجاج یہ بھی بائی دا وے انہی کی، یزید کے ہی خاندان کے جنرلز اور اس کے آگے اسی کے خاندان میں سے ایک ہے۔ تو جب وہ کرتا ہے تو وہ رخ پلٹ دیتا ہے، مطلب وہ ان کا رخ کعبے سے پلٹتا ہے، تو وہ کہتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہہ رہے میں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے،
قتل کرو, جلدی کرو, آئی وانٹ ٹو میٹ مائی لارڈ. لیکن آج جو ہم گفتگو کرنے بیٹھے ہیں تزین, ہم اس لینس کو ایک تو ڈھونڈیں اور پھر اس لینس کو تھوڑا صاف بھی کریں اور لوگوں کو دکھائیں گے بھائی یہ دیکھو یہ حسین کا لینز ہے, یہ عمار ابن یاسر کا لینز ہے, یہ بلال کا لینز ہے. اور جس طرح اس لینز کو اللہ کے نبی نے خود پہنا, اس سے زیادہ کس نے قربانی دی, اس سے زیادہ کس نے مصائب برداشت کیے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. جب ہم یہ پوڈ کاسٹ جیسے ہم کر رہے تھے اور ہمیں اس کا ٹاپک سوچنا تھا, تو میرے ذہن میں جو ٹاپک جس کے اوپر آج بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ریزسٹنس اور یہ کیوس کو چوز کیوں کیا گیا ہے, تو ایک بہت ایک کانفرنس ہو رہی تھی اور اس کانفرنس کا جو ٹیگ لائن تھی وہ تھی سیلیبریٹنگ کیوس. تو وہاں پر مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ ہماری زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ٹرموائل میں پیدا کیا ہے, کبد میں پیدا کیا ہے, کیوس میں پیدا کیا ہے. ہم اپنے آپ کو ڈسلوژن میں رکھنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیفٹی سیکھ کرنی ہے, ہمیں سیکیورٹی سیکھ کرنی ہے, ہمیں اپنے آپ کو شیلڈ کرنا ہے, اپنے بچوں کو شیلڈ کرنا ہے, اپنے گھر والوں کو شیلڈ کرنا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں تمہیں تو میں نے ٹرموائل میں پیدا کیا. بات یہ ہے کہ ہمیں جتنے جلدی یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس زندگی کا جو مقصد ہے, اس زندگی کا جو طریقہ ہے وہ کیوس ہے, وہ ٹرموائل ہے, تو ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ آفتیں تو آنی ہیں, پریشانیاں تو آنی ہیں, ٹرموائل تو ہونا ہے. ہم ہر پریشانی جب آتی ہے تو انسان دو طرح سے اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے. ایک سچویشن تو یہ ہے کہ اس نے بہت اپنی سیفٹی کا, سیکیورٹی کا خیال رکھا, لیسٹ ریزسٹنس رکھی, کوئی آواز بلند نہیں کی, کچھ نہیں کیا, پھر بھی اس کے گھر میں ڈاکہ پڑ رہا ہے, اس کے گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے, اس کے گھر میں سب کچھ ہو رہا ہے, اس کا جینا محال ہے. اور پھر دوسرا انسان وہ ہوتا ہے جو آواز اٹھاتا ہے, سٹیپس لیتا ہے, کام کرتا ہے, جو رسپانسبل لوگ ہیں ان کے گریبان پکڑتا ہے, اور پھر بھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو جب پریشانیاں ہیں وہ تو آنی ہے. آپ ان دونوں لوگوں میں سے کون سے ہیں یہ آپ کو چوز کرنا ہے. یو اونلی دا کریجس گیٹ ٹو چوز دیئر کیوس. کیوس تو انیویٹیبل ہے, زندگی میں کیوس انیویٹیبل ہے, ٹرموائل پریشانی انیویٹیبل ہے, آنی ہی آنی ہے, کیونکہ دنیا ہے, زندگی یہ ایسی ہے. آپ صحیح بات کر کے جیل جانا چاہتے ہیں یا پھر بھائی کے پھنسانے پہ یا پھر کسی ٹویٹ کے اوپر ایک کمنٹ کرنے پہ جیل جانا چاہتے ہیں, یہ آپ کے اوپر ہے. It's a very important point you're making کہ you choose, but پرابلم یہ ہے کہ ہمارا انڈرسٹینڈنگ آف لائف یہ نہیں ہے نا تزی. ہماری انڈرسٹینڈنگ آف لائف یہ بالکل نہیں ہے. جیسے یہ بہت سارے لوگ جو بھی دیکھ رہے ہوں گے, ہر کوئی کمفرٹیبل زندگی گزارنا چاہتا ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہتا ہوں نا, یہ کہ جیسے میں کبھی کبھی بولتا ہوں جو اسلامک بینکنگ یہ ایک اوگزی مورون ہے کہ بینکنگ اسلامک کیسے ہو سکتی ہے. اسی طرح یہ زندگی پرسکون نہیں ہو سکتی, یہ زندگی پرتعیش. مطلب آپ سمپل سی بات بتائیں, آپ کسی بھی اپنے لحاظ سے کامیاب ترین شخص کو پک کر لیجئے, جس کے پاس شہرت ہو, جس کے پاس طاقت ہو, جس کے پاس پیسہ ہو, سب کچھ ہو, اور آپ اس شخص کی زندگی کو ذرا غور سے دیکھیے. اور مجھے آپ ایک شخص دنیا میں کہہ رہا ہوں 7 ارب زندہ لوگ ہیں, 8 ارب, ایک شخص بتائیے جس کی زندگی میں مسائل نہیں ہیں اور اس کو سب کچھ ملا ہوا ہے. ہر انسان کے ساتھ پریشانیاں ہیں, ہر انسان کے ساتھ مشکلات ہیں, ہر انسان کے ساتھ تکالیف ہیں. آپ اپنا فیصلہ خود. اور بائی دا وے چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے بھی جو شخص اچھا یہ بائی دا وے یہ صرف آخرت کا اصول نہیں ہے, دنیاوی لحاظ سے بھی جو لوگ گرو کرتے ہیں تزین, وہ بھی قربانیاں اور مشکلات چوز کر کے گرو کرتے ہیں, اور آخرت میں تو گرو کرتے ہی ہیں. سو گروتھ کا ایک ہی فارمولا ہے کہ ایک دریا کا فلو ہے, وہ فلو ہے نیچے کی طرف. آپ کو گریوٹی ہے, ایک گریویٹیشنل فورس ہے جو آپ کو نیچے پل کر رہی ہے. آپ کو محنت نہیں کرنی ہے, آپ کو لڑائی نہیں کرنی ہے, آپ کو ریزسٹ نہیں کرنا ہے, آپ کو زور نہیں لگانا ہے. تو اوپر جانے کے لیے زور لگانا پڑے گا, تو اوپر جائے گا ہی وہ جو زور لگائے گا, باقی سب نیچے چلے جائیں گے. یہ ایک اصول ہے. اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اٹس ناٹ جسٹ آخرت, اٹس ان دس ورلڈ ایز ویل. آپ کسی کی بھی زندگی اٹھا لیں, آپ ایلون مسک کو اٹھا لیں, اس وقت وہ $1.6 ٹریلین کا آدمی ہو گیا. اس نے ٹیسلا کھڑی کرنے میں بے تحاشا پاگل کی, مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان ہز شوز بیکاز آئی ڈونٹ
like him but he's rich and وہ مذاق میں نہیں بنے اس کے یہ پیسے. اس نے پاگلوں کی طرح حاصل کیا, 18 گھنٹے کام کرتا ہے, ڈرگس کھاتا رہتا ہے, کوئی فیملی لائف نہیں ہے, بچوں کا پتہ نہیں ہے, he is messed up. اس نے قیمت ادا کی ہے اس $1.6 ٹریلین کی. Trust me, 99.9% of the people do not want to pay that price, even to get rich. وہ اس کا بڑا اچھا کوٹ ہے نا اسٹیو جابس کا, those who want to go to heaven don't want to die for it. انسان کا بڑا مسئلہ ہے, وہ جنت جانے کے لیے بھی مرنا نہیں چاہتا. اس بات کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنے کے لیے ابھی میں نے پچھلے ہفتے ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی جو اب نیکسٹ ویک انشاءاللہ جائے گی آن لائن, بیرسٹر مہوش الائی کے ساتھ. تو مہوش الائی صاحبہ کا ایک واقعہ ہے کہ جو انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں بھی مینشن کیا ہے کہ جب انہوں نے پریکٹس شروع کی لاء کی تو ان کے پاس زیادہ تر کیس جو ہیں وہ فیملی ریلیٹڈ آتے تھے, فیملی کورٹس کے ہوتے تھے, فیملی ایشوز کے اوپر ہوتے تھے, جو کہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس کو جیتتی بھی تھی, لیکن اس کا ایک ٹول ان کے اوپر بہت ہوتا تھا, ایک ایموشنل ٹول بہت زیادہ ہوتا تھا, اور وہ بہت زیادہ اوور ویلم ہو جاتی تھی ان کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر ایک پوائنٹ پہ آ کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں کوئی فیملی والا کیس نہیں لوں گی, بیکاز دس ریئلی ٹیکس اے ٹول آن می, مجھ سے نہیں ہو پائے گا, میں یہ نہیں لوں گی. انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کے بعد کہا, اور پھر اللہ کی کرنی یہ دیکھیے کہ اس کے بعد اگلے 11 سال جو ہے میں اپنے ہی ایک فیملی کیس میں مجھے اپنی 11 سال جو ہیں وہ گزارنے پڑے. اپنے کسٹڈی بچے کسٹڈی کیس میں پھنس گئی نا وہ. جی اس سے زیادہ, اور یہ میں بتاؤں تزین 36 ایسے مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ جب آپ نے کسی چیز کو اوائڈ کیا آخر وہی ہو گیا, لیکن پھر وہ دوسرے طریقے سے ہوا. ہماری ہر چیز ایک کانشیس چوائس ہے, ہمارے پاس فری ول ہے. یہی چیز تو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے کہ وی ہیو اے چوائس. دا پرابلم از, لیکن گیم سیٹ ہے ہمارے سامنے, اس گیم کے اندر چوائسیز ہیں اور اس گیم کے کچھ اصول ہیں. نمبر 1 اصول یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, ادھر رگڑے کی جگہ ہے, یہ جنت نہیں ہے, یہ دوزخ بھی نہیں ہے, یہ ہے ایک امتحان گاہ جس میں آپ تیاری کرتے ہیں اس جگہ کی. سمپل سی بات ہے. تو اس فری ول کو آپ کو ہر مومنٹ پہ ایکسرسائز کرنا ہے, ہر جگہ ایکسرسائز کرنا ہے. ہمارے 90% آف زندگی از میڈ اپ آف فری ول ڈیسیجنس. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے قابو سے باہر ہوتی ہیں اور ہم اس کے اوپر بات بھی نہیں کر رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں آپ کو مسئلہ یہ رہتا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کون سی لڑائی لڑوں اور کون سی لڑائی نہ لڑوں. یہ ہے نا وہ مسئلہ. مطلب ہم ایک مختلف قسم کے ہمارے ذہن و دماغ اور سوچ کے اوپر بہت سارے انفلوئنسز ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں اس لڑائی کا کیا فائدہ, چھوڑو, یہ میری نہیں ہے, یہ میری نہیں ہے, تمہیں کیا اس سے فرق پڑتا ہے, اس کو بھی چھوڑ دو, کچھ نہیں ہوگا, یہ کر بھی لیا تو کیا ہوتا ہے. آپ کو جھکاتا ہے وہ. آپ کو ایک بات میں بتاؤں, میں نے ایک چیز پڑھی تھی, بائی دا وے اب وہ آدمی کافی مجھے برا لگنے لگا ہے, لیکن یہ ہے اسی کی کتاب سے مجھے یہ انسپریشن ملی تھی. جارڈن پیٹرسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ انسان وہ واحد میمل ہے جو اوبلیگیٹ بائیپیڈ ہے, مطلب وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے. اللہ نے انسانوں کو سیدھا ایریکٹ کھڑا ہونے کے لیے تخلیق کیا ہے. ہمارے جیسا کوئی اور دنیا میں لاکھوں میملز ہوں گے, کوئی میمل ہمارے جیسا نہیں ہے. صحیح ہے, عموماً چاروں پیروں پہ, ہاتھ اور پیر پہ چلتے ہیں. God has made us erect. اللہ نے ہمیں سیدھا کھڑا رہنے کے لیے بنایا. پھر ہم کیوں سر جھکا دیتے ہیں؟ سر جھکاتے ہیں. ہمیں جھکانا صرف اللہ کے آگے ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں جھکانا. لیکن مسئلہ یہ جبر ہوتا ہے, اور جبر صرف ریاست کا نہیں ہوتا. ریاست کا جبر تو ہوتا ہی ہے, لیکن سوسائٹی کا جبر ہوتا ہے, نفس کا جبر ہوتا ہے, رشتہ داروں کا جبر ہوتا ہے, ٹیچرز کا جبر ہوتا ہے. یہ جبر کا ایک ماحول ہوتا ہے, اور اس جبر کے ماحول میں جو پروگرس ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ پہلے جسموں کو جھکایا جاتا ہے, پھر عقلوں کو قابو کیا جاتا ہے, اور پھر دلوں کو بھی اپنی طرف موڑ لیا جاتا ہے. جبر رکتا نہیں ہے. اینڈ دس از ریلیٹڈ, شاہ عبدالعزیز کا نے اس پہ بات کی ہے, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے انسپریشن لی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ پہلے ہاتھ سے روکو ظالم کو, پھر زبان سے روکو, اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو دل میں تو برا سمجھو. یہی پروگریشن جبر کی بھی ہے کہ وہ پہلے تو آپ کا ہاتھ توڑتا ہے, پھر وہ آپ کو عقلی وہ دینا شروع کرتا ہے, آپ بول ہی نہیں پاتے. ہاں, کہ عقلی طور پہ آپ کو قابو کرتا ہے تاکہ آپ زبان بند کر لیں. اس کے بعد آپ کے دل کو بھی پھیر ہی دیتا ہے. تو یہ ہوتا رہے گا. یہ مختلف جبر جو ہمارے ارد گرد ہے, ہمارے آفیسز کا جبر ہے,
ہر طرح مطلب یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا دیر از اے سسٹم، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. ایک سسٹم ہے جو آپ کو گرانا چاہتا ہے، جو آپ کو جہنم کی گہرائیوں میں دھکیلنا چاہتا ہے ایونچولی، اور آپ کو اس سسٹم سے فائٹ کرنا ہے. اب آپ کو بیٹل یہ پک کرنی ہے کہ کیا میں یہ بیٹل لڑوں گا یا میں یہ بیٹل نہیں لڑوں گا. اگر آپ یہ نہیں لڑیں گے تو ریسٹ ایشورڈ آپ نے پھڑے جانا ہے، اور آپ نہیں فائٹ کر سکتے. اس میں آپ کو اپنی جگہ پہ رہنے کے لیے بھی لڑنا پڑے گا. سو دس از دا تھنگ کہ آپ کو جتنا زیادہ آپ آگے بڑھ کے لڑیں گے اتنا آپ کے سروائیول کے چانسز بہتر ہیں، اور آپ جتنا پیچھے ہٹتے رہیں گے تو وہ ایونچولی چھوڑے گا نہیں آپ کو، ویسے بھی وہی ہو جائے گا. مطلب آپ نے کربلا کی بات کی، تزین میں سم ٹائمز تو سوچتا ہوں کہ حضرت حسین کو بھی تو لوگ سمجھا رہے تھے نا، بچہ نہ صرف وہ اکیلے گئے، اپنے پورے خاندان کو، بیوی بچوں کو، بہنوں کو، سب کو لے کر گئے. انہوں نے ایک حجت تمام کر دی. وہ کہتے ہیں نا اتمام حجت کا انتظام کیا گیا وہاں پہ، اتمام حجت کا انتظام کیا. اور مجھے سب سے بڑا ظلم جو ہمارے ساتھ پچھلے کئی سو سالوں میں ہوا ہے، چند سو سالوں میں، ان انفلوئنسز کا میں نام نہیں لیتا، لیکن ہمارے ملک کے ایک پورے طبقے سے کربلا کو کی سیپریٹ کرنے کی الگ کوشش. کرنے کی کوشش کی گئی. ایک فرقے کے ساتھ کربلا کو جوڑنے کی کوشش کی ہے کچھ لوگوں نے. یہ بڑا ظلم ہوا ہے. اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا. اور اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کیوں ہوا ہے، کیونکہ حسین کی قربانی قیامت تک کے لیے ہے. تو اس کا میسج، یہ قربانی اپنے وقت کے ہر یزید کے لیے پرابلمٹک ہے. اور یزید تو آتے رہیں گے، ابن زیاد تو آتے رہتے ہیں، شمر تو آتے رہتے ہیں، یہ آتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ حسین کی قربانی انسپائر کرتی ہے حسینیت کو. اس لیے ہمارے دلوں اور دماغوں سے جو سٹیٹس کو کے اور ہر وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کے جو حامی مولوی حضرات ہیں، انہوں نے اس پوری فلسفی کو ڈم ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، اسپیشلی ان دا لاسٹ 100 ایئرز. اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ سنی علماء میں بھی کربلا کا بڑا زوردار ذکر ہے. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہم بات کرتے ہیں، ابن کثیر، شاید آپ نے ابن کثیر سے یہ واقعہ ابن کثیر میں بھی ہے، تو تاریخ کی سنی سارے واقعات سنی کتابوں میں بھی درج ہیں. پچھلے 100 سالوں میں ہٹاؤ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، ارے یار یہ تو اب ایسا نہیں تھا اور وہ نہیں تھا. جسٹیفیکیشن، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان سے حسین کو لے لیا جائے. اس سے بڑا مطلب اس سے بڑا آپ کا لاس کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی سے حسین کو نکال دیا جائے. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن کی تکمیل ہے نا تزی، وہ 10 محرم الحرام کو ہی ہے. اللہ کے نبی کو ہر چیز اللہ نے لے لی، ہر چیز لے لی تھی، سب کچھ تو لے لیا اللہ کے نبی سے. مطلب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایسی ذات، باپ دیکھا نہیں، ماں کو بھی تقریباً نہیں دیکھا، 5-6 سال کی عمر میں چلی گئی، بھائی بہن کوئی تھے نہیں، 6 اولادیں ہوئیں، 6 یا 7، ان میں سے 5 یا 6 کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا. صرف ایک بیٹی بچی، اس بیٹی کے بارے میں بھی دکھا دیا گیا کہ یہ سب سے پہلے تم سے ملے گی، اور اس کے بچوں کا حسین کی شہادت بھی جبریل نے آ کے بتا دیا. یہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہے، دی حسین نے. جیسے اسماعیل نے قربانی اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن امتحان ھذا بلا مبین تو ابراہیم کا تھا نا. تو یہ وہی کنیکشن ہے جو ابراہیم اور اسماعیل کا کنیکشن ہے، وہی کنیکشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسین کا ہے. وہ بھی بیٹے ہیں. یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، اور اس واقعے کو دبانا ایک ایجنڈا ہے، ایک پورا اس کے پیچھے تھاٹ ہے. کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور ان کے میسج کو ڈائلیوٹ کرنے کے مترادف ہے کہ آپ کربلا کو ہماری میموری سے مٹا دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہر جابر، چاہے وہ ہمارے اندر کا ہو یا باہر کا، وہ خوف کھاتا ہے حسین سے، اٹھاتا ہے، کہتا ہے یار وہ ریزسٹنس ہے، یہ تو لڑ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا. اس کے اندر گرٹ نہ رہ جائے، اس کی گرٹ کو ختم کر دو، اس کی ریزسٹنس کی طاقت کو ختم کر دو. یہ جو پوری ہم نے بات کی کہ جسم، عقل اور دل، تو اسٹاک ہوم سنڈروم کیا ہے؟ کہ
اپنے ہی اغوا کنندہ سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو. وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جب آپ کمپرومائز کرتے رہتے ہیں تو ایونچولی یو لوز یور سول. آپ کا سول ہی چلا جاتا ہے اس کے پاس, پھر کیا بچا آپ کے پاس؟ تو آپ کی چوائس ہے یہ کہ یہ جو سارے جبر ہیں ہمارے ارد گرد مختلف, ابھی اس پہ ہم ڈیٹیل میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہیں. اگر آپ ان سے لڑیں گی نہیں, اگر آپ پہلے اسٹیپ پہ لڑیں گی تو ایونچولی آپ بالکل آرام سے سو جائیں, آپ کا سب کچھ لے کے چھوڑے گا آپ کو, وہ رکے گا نہیں. اور یہ مختلف جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو جابر یا اوپریسرس جو ہیں وہ اپناتے ہیں, ان میں کچھ جو ہیں وہ بہت ڈائریکٹ اینڈ کلیئر ہوتے ہیں, کچھ سٹل ہوتے ہیں, کچھ سبلمنل ہوتے ہیں. ایک اسی کا ایک اور کنٹینویشن ہے جو کہ ہماری سوسائٹیز میں بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے ان دس ماڈرن ورلڈ, ان دا ایج آف سوشل میڈیا اینڈ پوسٹ کووڈ, اگر میں اس کو کہوں تو بہت زیادہ وہ ہوتا جا رہا ہے انڈیویجولزم کا. وہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے لیے بہت ایک مثال دی جاتی کہ میرا کپ بھرا ہوا ہوگا تو میں کسی کو ڈالوں گا, میں اپنا ماسک لگاؤں گا تو کسی اور کو گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اندر انکلکیٹ کی جا رہی ہیں. ہاں میں اس کی بالکل اس بات کی امپورٹنس کو ختم نہیں کر رہی کہ آپ کی اپنی ویل بینگ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں اپنا پوری ویل بینگ کو میک شور کر لوں گی اور میں پھر ایک دن آئے گا جب ایک کامل اور مضبوط انسان بن جاؤں گی اور پھر میں جا کر کسی کی مدد کروں گی. مجھے مدد اسی وقت کرنی ہے جب میں اپنی مدد کر رہی ہوں, اسی وقت مجھے کسی اور کی بھی مدد کرنی ہے. میں انڈیویجولیٹی کے اوپر یا صرف اپنی ذات کے اوپر فوکس کرنے کے جو تلبیس ہے یا جو سوچ ہے جو شیطان نے میرے اندر ڈالی ہے, اس کے ساتھ میں یہ نہیں کہوں گی نہیں ابھی تو میرے پاس میں آئی ایم ویری اوورویلمڈ, میں اس وقت میرے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں یہ کر سکوں, میں ذرا سا یہ ہوتا ہے تو مجھے یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, تو ابھی تو آپ اپنا مسئلہ میرے سامنے نہیں لے کر آئیے. آپ بڑی پولیٹیکلی انکریکٹ باتیں کر رہی ہیں, لوگ تو بڑا تنقید کریں گے آپ پہ. آئی ایم ناٹ بینگ پولیٹیکلی انکریکٹ اور اینی تھنگ, کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ سب چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں, یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں, لیکن یہ سب چیزیں پہلے اور باقی سب بعد میں نہیں ہیں, یہ سب کچھ ساتھ ہے. یہ زندگی لمیٹڈ ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوا تھا تو اب اگلے 20 سال آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے, اور پھر جب اب 20 سال کے بعد آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ میرے پاس ٹائم ہوگا اور پھر میں دنیا کی مدد کرنے کے لیے نکلوں گی. مجھے سیلف ہیلنگ کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے لیے بھی کام کرنا ہے, مجھے سیلف اپنی جو بھی چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ کرنا. اور پھر کمفرٹ ایٹ دا ایکسپینس آف وٹ, مجھے یہ اپنے آپ سے ہر کمفرٹ کو سیکھ کرنے سے پہلے یہ کویشچن کرنا ہے کہ یہ کمفرٹ جو میں سیکھ کر رہی ہوں یہ میں کس چیز کے ایکسپینس پہ سیکھ کر رہی ہوں. کیا چیز ہے جو کہ میری یہاں پر کمپرومائز ہو رہی ہے, کیا چیز ہے جو کہ میں کر سکتی ہوں, جو کہ میں اچھا کر سکتی ہوں, اور میں صرف اس لیے نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں صرف ابھی مجھے کچھ ویسٹرن انفلوئنسرس نے یہ کہا ہے کہ ناؤ یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف, اور آپ جو ہیں ایک وہ لے لو کریں گے اور پھر وہاں جا کر اپنی اوپر کام کریں گے, جو لڑکوں میں بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے نا کہ وہ کا بریک اپ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو وہ لے لو کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو ریڈ پل کھا لیتے ہیں, کچھ ریڈ پل کھا لیتے ہیں اور وہ پھر وہ باڈی شاڈی بناتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر کر کے آتے ہیں اور پھر اس کو اور نیگیٹو ہو کر آتے ہیں. تو دس یہ بھی ایک وہ جو حاضر کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جو کہ ہمارے اندر ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنا رہے ہیں. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا کا بات آپ کہتے ہیں فیملی کمز فرسٹ, اس طرح کی باتیں سنتے ہیں, فیملی کمز فرسٹ, یو کم فرسٹ, فیملی کمز فرسٹ, یور فیملی کمز فرسٹ. اور پھر جب ایسے سیناریو جس میں آپ کو فیملی اور صحیح کے بیچ میں سے چوز کرنا, یو چوز یور فیملی. نو یو ڈونٹ چوز یور فیملی, چوز وٹ از رائٹ. اس کو لاجیکلی کویشچن کر لیتے ہیں نا, اس کو لاجیکلی کویشچن اس طرح کر لیتے ہیں کہ کیا آپ ایز اے ہیومن بینگ, آپ کو اللہ نے اکیلے رہنے کے لیے تخلیق کیا تھا یا نہیں؟ یہ ایک بڑا فنڈامنٹل کویشچن ہے. آپ پوری انسانوں کی ساری تاریخ اٹھا لیجئے, پچھلے 5 10 15 20 ہزار سالوں کی جتنی بھی ریکارڈڈ ہے, اور آپ یہ مجھے کوئی بات بتائیے کہ آپ کو کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اکیلا ایگزسٹ کرنے کے لیے بنایا تھا؟ آپ کو تو بنایا ہی کپلز کی صورت میں گیا ہے. آپ کی تو بگیننگ ہی 2 نمبر کے ساتھ ہوئی ہے کہ 2 اترے ایک ساتھ اس دنیا میں, آدم اور حوا ساتھ اترے. یہ دنیا تو شروع ہی 2 میں ہوئی ہے. تو اس میں انڈیویجوالزم کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک نئی زندگی وجود میں آتی ہے, 2 لوگ مل کے بناتے ہیں. یہ پورا سوسائٹی, یہ پوری دنیا تخلیق ہی انڈیویجوالزم کے گرد نہیں ہوئی ہے. یہ ٹرائب, سوسائٹیز, کچھ بھی نام دیتے ہیں آپ اس کو, یہ ہمیشہ سے یہی ہے. تو اب آپ
سوچ لیں کہ میری مشین کو بلڈ کیا گیا ہے اکیلا نہ رہنے کے لیے, تو اب میں اس مشین کی پورا مینول چینج کر رہا ہوں, کہہ رہا ہوں نہیں یہ مشین اکیلے رہے گی, میں ایک کمرے میں میرے لیے انف ہے. بائی دا وے آپ وہ بھی اکیلے نہیں رہتے ہیں, آپ کے پاس یہ فون ہوتا ہے, آپ ایک سوڈو اکیلے پن کی ایکٹنگ کرتے ہیں اور آپ دنیا کے 5000 لوگوں سے لائکس چاہتے ہیں اپنی اس چیز پہ, آپ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو. which brings me to the other part of the spectrum, کہ ایک اسپیکٹرم کہہ لیں, یا اسپیکٹرم تو نہیں بلکہ 2 اینڈس کہہ لیں, کہ ایک طرف رینج ہے, تو ہمیں انڈیویجویلٹی کی طرف لے جایا جا رہا ہے, انڈیویجولیزم کی طرف, کہ یو می, میں ہوں ضروری, میری میں, اور دوسری طرف ایک اور چیز جو کہ اگین ایک لیزی مائنڈ کی یا پھر سیفٹی سیکنگ مائنڈ کی ایک اختراع ہے, اور وہ ہے ہرڈ مینٹالٹی. یس, خوف زدہ, کہ جو سب کر رہے ہیں میں وہی کر رہا ہوں, میں یہ نہیں سوچ رہا ہوں کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں, چونکہ یہ پاپولر ہے, چونکہ یہ ہر کوئی کر رہا ہے, کیونکہ یہ آسان ہے, میں یہ چوز کرتا ہوں. دیکھیے یہ میرے لیے نیچرل ہے تزین, یہ میرے لیے ریوائرنگ آف دا ہیومن برین نہیں ہے, یہ انسان کی نیچرل انسٹنکٹ ہے. پہلا والا انسٹنکٹ تو ان نیچرل ہے, انڈیویجولزم. یہ تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تاریخ میں جب بندہ کلّا ہی کافیاں, انسان نے کبھی اس طرح کے کلیمز نہیں کیے. ہاں اس کو سولیٹیوڈ کی ضرورت تھی, وہ پہاڑوں میں جاتا تھا, وہ اکیلا رہتا تھا, لیکن اس کی بالعموم زندگی ٹرائبز, ہرڈز اس میں گزرتی تھی. تو وہ ان نیچرل ہے میرے لیے, اور یہ ایک جھوٹ ہے بائی دا وے. کوئی اکیلا اور اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, یہ جھوٹ ہے, ایک دھوکہ ہے, ڈیلوژن ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. یہ جو آپ نے دوسری بات کی ہے یہ ریئل ہے اور یہ نیچرل ہے, کیونکہ ہم وی وانٹ ٹو فٹ ان, وی فیل وین وی اسٹک آور نیک آؤٹ. So it's all about status. Again, we want to live. So we want to do things جو اس سوسائٹی کے لحاظ سے اپرووڈ ہوں, تاکہ میں اس سوسائٹی میں گرو کروں. کیونکہ جب میں اسٹیٹس وائز اوپر جاؤں گا, اس سوسائٹی میں گرو کروں گا, تو میرے سروائیول کے چانسز بہتر ہو جائیں گے. ہم چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, ابھی بارشیں آنے والی ہیں, مہران والے ڈوب جاتے ہیں, ڈالے والے نکل جاتے ہیں. تو میں تو ڈالے والا بنوں گا. Not in the literal sense. Do you understand? یار میں اٹھوں گا اوپر, میں سروائیو کروں گا. یہاں تو بارش ہوتی ہے, اور جتنی گندی سوسائٹی ہوتی ہے اس میں یہ پیرامڈ اور خوفناک ہوتا چلا جاتا ہے. اچھی سوسائٹیز میں یہ پیرامڈ تھوڑا سا پیرامڈ نہیں ہوتا, تھوڑا کھلا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اوپر پہ سب گرو کرتے ہیں, اپورڈ سوشل موبلٹی ہوتی ہے. جتنی ٹاکسک اور گندی سوسائٹی ہوں گی وہاں ٹاپ کی جگہیں کم رہتی رہیں گی اور نیچے والوں کو گھوٹے لائن ہو جائے گا. سو وی وانٹ ٹو ڈو تھنگس جو اس سوسائٹی کے لیے اپرووڈ ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں کیا اپرووڈ ہے تزین؟ چاپلوسی, جھوٹ, کمپلائنس, کنفارمزم, طاقت کو سلام کرنا, خاموش رہنا, خاموش, عقل نہیں استعمال, سب سے اور ان سب چیزوں کی جو بنیاد ہے, دماغ اور سوچ کو بند کر کے دریا میں بہا دو. سوچنے ووچنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں جانور ہیں وہ لوگ جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. ایک جگہ فرماتے ہیں جانور سے بھی بدتر ہیں وہ لوگ جو سوچتے نہیں ہیں. کون سوچتا ہے تزین ہمارے یہاں؟ کربلا کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ کون یہ سوچتا ہے؟ ہم گھروں میں اس کو کہتے ہیں ارے یار یہ بس ٹھیک ہے. ہم مطلب یہ کیوں, مطلب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مطلب آپ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ حسین اور یہ لوگ قربانی دینے والے لوگ مطلب کیوں دے دیتے ہیں قربانی؟ مطلب آپ سے بات نہیں کر رہے وہ حسین, اگر ایک مسلمان فرحان گور ملک سے بات نہیں کر رہے تو وہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ جب طائف میں پتھر کھا کے معاف کر دیتے ہیں تو کس سے بات, کسی سے بات کر رہے ہیں نا, کسی کو اگزامپل سیٹ کر کے دکھا رہے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, یہ کرو, یہ اگزامپل ہے. جب بی بی زینب کا یہ واقعہ آپ نے جو شروع میں سنایا ہے, یہ واقعہ تزین یہ تو قیامت تک کے لیے ہر عورت کے لیے ہے کہ بھائی جان آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جتنی خواتین نے یہ واقعہ سنا ہوگا, مطلب میں تو ریلیٹ ہی نہیں کر سکتا, بیکاز ہم تو کبھی وہ خواتین کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے اس سوسائٹی میں, ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. لیکن خواتین ہی سمجھ سکتی ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہوگا بی بی زینب کے لیے. یقیناً مطلب جینڈرزم کے حوالے سے وہ سوسائٹی میں خواتین بہت امپاورڈ تھیں, آج ہماری خواتین کا زیادہ برا حال ہے. یہ مطلب پلیز اس کو سمجھیں آپ. اس کے علاوہ ان کے جو گریف تھا وہ تو ریئل تھا نا, ان کا پورا گریف اجڑ گیا تھا. گریف میں گریف ہے, میں صرف گریف کی بات کر رہا ہوں, اس گریف میں ٹوٹنا نہیں. لیکن تزین
یہ اپرائٹنس 10 محرم الحرام کو نہیں آئی ہے, یہ تو 9 محرم الحرام کو بھی ٹیسٹ ہوئی نا, جب اللہ کے نبی کے نواسے نے ساتھیوں سے کہا چلے جاؤ, ساری روشنی انہوں نے ختم کر دیا, اندھیرا کر دیا, جس کو جانا ہے چلا اندھیرے جائے. میں چلے جاؤ. تو ان کے تو بار بار امتحان ہوتے چلے جا رہے تھے. جب کوفیوں نے دھوکہ دے دیا اس وقت بھی ایک امتحان ہوا, مطلب امتحان ہو رہے, مطلب وہ مسلسل ٹرائل سے. یہ اتنا بڑا امتحان کہ بھائی کا سر پڑا ہے اور ظالم جس نے قتل کیا ہے سامنے کھڑا ہے, اور وہ اللہ انووک کر رہا ہے کس پہ؟ نبی کی نواسی پہ. تو نبی کی نواسی کا مطلب ایک obvious رسپانس تو غصے کا ہونا چاہیے تھا نا. غصہ نہیں ہے ان کو, شی از پوائزڈ, کیلکولیٹڈ بات کر رہی ہیں, کیلکولیٹڈ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے, ما رأیت الا جمیل. مائی گاڈ, اپنے رب پہ کتنا بھروسہ ہے, اپنے رب پہ کتنا بھروسہ ہے, جس رب کے سامنے گردنیں کٹی ہیں, باڈی کو کچلا گیا ہے, سر الگ ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچے قتل ہوئے, اس رب کے بارے میں تیسرے دن, مطلب میں سمجھ نہیں تھا, ہم لوگ 2 منٹ پہ اللہ تعالیٰ سے میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, ہم لوگ بولتے یار یہ پتہ نہیں میرے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے, کہہ دیتے نا زینب کا سب کچھ چلا گیا ہے, تیسرا دن ہے, ابھی تو سوگ کا ٹائم ہے, ابھی تو گیون ٹائم ہے. اس دن کھڑے ہو کہہ رہی ما رأیت الا جمیل, میں نے اللہ کو اپنے ساتھ خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں تھی, خوبصورتی. یہ الفاظ دیکھیں, ما رأیت الا اور یہ شاید ان کے علاوہ کوئی اور کہہ بھی نہیں سکتا تھا, کیونکہ یہ وہ خاتون ہے جن کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے ہاں, ان کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. ان کے نانا وہ ہیں, اور ان کے پاس ان کی ماں حضرت فاطمہ کا صبر ہے, اور ان کے پاس اپنے باپ کی حکمت ہے حضرت علی کی. اور حضرت علی کی ٹریبولیشنز دیکھی ہیں, اپنے باپ کی بھی ساری پریشانیاں دیکھی, ساری ان کی جو اسٹرگل رہی وہ سب کچھ دیکھا, اپنی ماں کی اسٹرگل دیکھی. ماں کی اسٹرگل تو 6 مہینے کے بعد وہ چلی گئیں, وہ تو اپنے باپ کی اسٹرگل دیکھی بھائی, شدید ترین اور بھائیوں کو بھی وہ بھی اسٹرگل میں ہی تھے, اسٹرگل میں ہی تھے بھائی. دیکھیں, میں عمر سلیمان کا ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا, تو اس میں اس نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا وہ پیشن گوئیاں بتا رہا تھا صحابہ کی اموات کے بارے میں. تو حضرت زبیر اور حضرت علی یہ دونوں بیٹھے ہوئے, بہت اچھے دوست تھے دونوں, مطلب بہت فاسٹ فرینڈس تھے, ینگ تھے دونوں, دوستی تھی, باقی تو ذرا اولڈر صحابہ تھے. تو حضرت زبیر اور حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا زبیر یو ول فائٹ علی, زبیر تم علی کے خلاف لڑو گے اور تم اس جنگ میں مارے جاؤ گے. تو حضرت زبیر از شاکڈ, وہ کہتے ہیں میں علی کے خلاف لڑوں گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر تاریخ نے وقت دیکھا کہ زبیر اور علی ایک دوسرے کے سامنے آئے. اب حضرت علی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, اور علی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یاد آ گئی تھی. جنگ میں جان کا خطرہ ہے, حضرت علی اور زبیر سامنے کھڑے ہیں, حضرت علی حضرت زبیر کو یاد دلاتے ہیں, زبیر یاد کرو رسول اللہ نے کیا کہا تھا. حضرت زبیر کا ہوش اڑ گیا, ان کو یاد آ گیا, انہوں نے تلوار چھوڑی, پلٹے, پھر خارجی انہوں نے قتل کر دیا, فتنہ انگیز لوگوں نے, قتل اسی جنگ میں ہو گئے. لیکن حضرت علی کا آپ امتحان دیکھیں کہ وہ لوگ تزئین صحابی کے سامنے کھڑا ہو گیا. حضرت علی کے لیے اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا؟ برداشت کیا انہوں نے, پرسیویئر کیا, چلتے رہے آگے. دھوکے ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے, ان کے ساتھ پالیٹکس ہو رہی ہے, ہی از اسٹیڈ فاسٹ. اور وہ دیکھ رہی ہے بیٹی کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ بھی سیکھ رہی ہیں, اور ہمیں بھی سکھایا گیا ان سب باتوں سے کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا, یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی تدبیریں کی لیکن الٹی پڑ گئیں, اور ہم پرنسپل پہ ہوتے ہیں اور پھر بھی جو کرتے ہیں تو نقصان ہو گیا, اور نقصان ہو جاتا ہے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا. تو وہیں پہ حضرت علی کی ایک اور جو ان کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا. کیا قول ہے, کیا قول ہے, تو کیا محبت والی بات. آپ ارادے اگر پرنسپل پہ کریں گے تب بھی ٹوٹیں گے. تزین ما رأیت الا جمیل کی ہی ایکسٹینشن ہے, ما رأیت الا جمیل کی ہی ایکسٹینشن ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. یہاں بھائی قتل ہو گیا, میرے گھر میں کوئی نہیں بچا, ما رأیت الا جمیل. اور ان کے ابا کہہ رہے ہیں
میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. مطلب ایک انسیپریبل بانڈ ہے اللہ کے ساتھ. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہمیں کہہ رہا ہے، عہد میں جب مار پڑی مسلمانوں کو، اللہ نے کہا کون لوگوں سے؟ کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو ہو گیا، پٹ گئے، ہو گیا نقصان، ہار گئے. تو اللہ کہہ رہا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. پرابلم یہ ہے when you don't stand up for anything, you fall for everything. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کبھی انڈیویجولزم کے نام پہ بیسیکلی ہم گر رہے ہیں، کبھی ہرڈ مینٹالٹی کے نام پہ گر رہے ہیں. گوئنگ بیک ٹو دا ہرڈ مینٹالٹی، آپ یہ بات دیکھیں کہ اس وقت کی بھی ہرڈ مینٹالٹی کیا تھی. یہ اللہ کے نبی کے انتقال کو ابھی چند دہائیاں گزری ہیں، کیا حال ہو گیا تھا. لیز ریزسٹنس کر لو، بیعت کر لو، مان لو اس کو، ڈیل اس کر کی لو، بات کر لو، ڈیل کر لو. ڈیل کر لو. لیٹس کٹ اے ڈیل، لیٹس کٹ اے ڈیل. Majority of the people became a herd. اور جن جن لوگوں نے اس وقت ریزسٹ کیا اس ڈیل کو، ان سب کو اس نے کسی نہ کسی صورت قتل کیا اور نقصان پہنچایا. لیکن وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ہم رہتی دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. یہ آپ حسین کی کہانی نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ وہ کہانی ہے جو ہر جابر اور فائٹر کے درمیان کی کہانی ہے. اس کو آپ لے کے چلے وہاں سے، آپ آگے بڑھیں، اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے آپ ٹیپو سلطان تک آ جائیں. آپ ٹیپو سلطان کے بعد آپ چھوڑ دیں مسلمانوں کو، آپ این فرینک پہ آ جائیں، آپ نیلسن منڈیلا کی بات کر لیں، آپ گاندھی کی بات کر لیں، آپ اور آگے آ جائیں. آپ کو اس وقت اپنے ملک میں ایگزامپل نظر آ رہی ہیں جہاں لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں. ایک اور مسئلہ بہت بڑا کیا ہے تزین، جو ہم نے اس کی بات کی تھی نا کہ کون کون سی چیزیں ہمیں روکتی ہیں. آپ نے کہا انڈیویجولزم، ہرڈ مینٹالٹی، جو سب کر رہے ہیں کر لو. ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ جو سسٹم جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو کولونائزڈ ہمارا ایک نظام ہے، اس نے ایک پرسیپشن کریٹ کیا ہے. وہ ایگزامپل بناتا ہے ریزسٹنس کرنے والوں کی، اور وہ ان کو بدنام کرتا ہے. میں آپ کو پتہ ہے کوئی بہت بڑا فین نہیں ہوں ذوالفقار علی بھٹو کا، لیکن اس کو جب قتل کر دیا گیا، پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، تو اس کی ختنہ چیک کروائی ضیاء الحق نے. کین یو امیجن؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ کیوں؟ آپ سمجھ جائیں کیوں کروائی، کیوں کہیں یہ ہم اس کی خبر بنا دیں گے کہ بھٹو مسلمان نہیں تھا یا کچھ سم تھنگ. کیوں تزین؟ کیونکہ اس کو ہیوملیٹ کر دو، اس کو ہیوملیٹ کر دو، بس پہ عدت کا کیس ڈال دو، اس پہ اس کو کچھ کرو، اس کو ختم کر دو، تباہ کر دو، اس کو ذلیل کر دو، اس کو ذلیل کر دو. اور نہیں سمجھتے کہ عزت اور ذلت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے پارٹنر. دس از ناٹ ان یور ہینڈ. آج پھر ہم حسین کو یاد نہیں کر رہے ہوتے اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتی. بس یہ بھول جاتے ہیں. وہ ایک پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں ہیوملیشن کا. ایون ٹیپو سلطان واز آفرڈ اے ڈیل، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں کی اس نے. ہر آدمی کو، ان سب لوگوں کو ڈیلز آفر ہوئی ہیں. یہ سب لوگ جنہوں نے جانے کٹا، پروسیس کا طریقہ ہے نا کہ پہلے وہ کیرٹ دیتا ہے، پھر سٹک دیتا ہے، اور پھر وہ فرسٹریشن میں کرتا ہے وہ کام، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اس کی ایک کاسٹ ہوگی، لیکن وہ کہتا ہے کرنا تو پڑے گا. اور پھر وہ اس کے بعد اس کو ہیوملیٹ اور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کم از کم ان قربانی دینے والوں کو عزت دیں، انہیں قابل ترس نہ سمجھیں، انہیں قابل رشک سمجھیں. یہ آپ سے اور مجھ سے بہت زیادہ طاقتور، پر اعتماد اور بہادر لوگ ہیں. انہیں آپ کے ترس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنا سر فخر سے اٹھا کے کہنا چاہیے کہ ہم حسینی ہیں. ہمیں غم ہے، غم ہے، کیسے نہیں ہوگا غم؟ غم ہونا الگ بات ہے. ہم ترس نہیں کھا سکتے. حسین بہادر تھے، یزید ظالم اور کمزور تھا. اور جب ہم حسین کی بات کر رہے ہیں تو اتنی بڑی امت مسلمہ کی چند لوگوں کو سال میں ایک دفعہ نہیں بلکہ پوری امت کو سال میں بار بار، زندگی میں بار بار انہیں یاد کرنا ہے، ان کی ٹیچنگز کو سمجھنا ہے، انہوں نے جو کیا اس کی ایسنس کو سمجھنا ہے، اور نہ صرف خود سمجھنا ہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، اور انہیں سمجھانا ہے کہ وہ کیا چیزیں تھیں، وہ کیا چیز تھی
جس کے لیے حسین نے ریزسٹنس کی کریٹ کی، وہ کیا چیز تھی جس کے لیے وہ لڑے؟ وہ کیا چیز ہے اگر آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر سکیں؟ وہ چیز حسین جس کے لڑے تھے وہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا قرآن میں کہ حق کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. یہ فیملی انڈیویجولزم چاہے تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، چاہے تمہارے ہی خلاف کیوں، تمہارے ماں باپ کے خلاف، رشتہ داروں. آئی ڈونٹ کیئر، تمہیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا. دیٹس وائی وی آر ہیئر تزین. فار می اسلام، میں بار بار کہتا ہوں تزین، لوگ اکثر کہتے ہیں اسلام امن کا مذہب ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. اسلام میں وائلنس ہے، بالکل ہے، وین ریکوائرڈ. جو تم سے لڑے اس سے لڑو، وہ ایک تھپڑ مارے اس کو تم بھی ایک تھپڑ مارو. لیکن اسلام میں اس کی گنجائش ہے. اسلام انصاف کا مذہب ہے، حق کا مذہب ہے. انصاف کے لیے جان دے دی حسین نے. انصاف کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لڑتے رہے کہ یہ عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہو تم لوگ. بھائی مکے والوں کو کیا پرابلم تھی کسی ایک خدا کی بات کرنے میں؟ مکے والوں کو پرابلم تو یہ تھی نا کہ بھائی یہ کہہ رہے پوری زندگی بدلو، عورتوں کو جائیداد کا حق دو، یہ نہ کرو، غلاموں کو آزاد کر دو، ان کے ساتھ کھانا کھاؤ. مطلب یہ کیا کر رہی ہے؟ ہماری پوری زندگی بدل رہا ہے. ہمارا ایک سسٹم ہے، یہ سسٹم ہمیں سرو کرتا ہے. یہ کہہ رہے نہیں، وہ سسٹم کیوس تھا ان کے لیے، وہ اسلام کیوس لا ان کے رہا لیے تھا. اسلام کیوس تھا. انہوں نے بولا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، سب اتل پتل کر دو گے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے کیا بات ہوئی؟ حضرت شعیب نے کیا کہا؟ یار یہ ناپ تول ٹھیک کرو، یار یہ گڑبڑ نہیں کرو. اور جب کسی کو تم پکڑ لیتے ہو تو تم ایسے اتنا رگڑ دیتے ہو، کسی کو کمزور کو پکڑ لیتے ہو، یہ نہیں کیا کرو. حضرت موسیٰ فرعون سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یار یہ بنی اسرائیل پہ ظلم بند کرو. آپ یہ بات سمجھیں، all prophets preached social reforms. ان کو ان کے خدا مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کے صرف میسج نہیں تھا بھائی، اس سے وہ سب مان جاتے ہیں. فرعون بھی کہتا چل ٹھیک ہے موسیٰ اتنی لڑائی کس بات کی، چلو ٹھیک ہے بولو کچھ ڈیل بنا لیتے ہیں. سب لوگ مان جاتے اگر یہ بات عبادت تک محدود رہتی. مسئلہ یہ تھا کہ اس ایک خدا کو مان کر اس ایک خدا کی ماننی تھی، اور اس کے اوپر لڑائیاں شروع ہو گئیں. یہ سمجھنا پڑے گا، اور یہ پوری تاریخ کا لیسن ہے کہ آپ کی چوائس ہے. آج آپ ایک چوائس کر رہے ہیں، اس محرم کو آپ ایک چوائس کر رہے ہیں کہ میں نہیں فائٹ کروں گا، اور پھر سمجھیے اس کا ایک نتیجہ ہوگا. وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہوگا تو وہی جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا، اور آپ کو آخرت میں اس کی کوئی چیز نہیں ملے گی. جو مصیبت، میں سمجھتا ہوں مصیبتیں بھی رزق کی طرح ہیں، نصیب ہوتی ہیں، آپ کو ملتی ہیں آپ کے حصے کی، اور آپ کی چوائس ہے. آپ اس کو اپنے اصول پہ چلتے ہوئے اس مصیبت کو گلے لگا لیں، یا گاڑی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ جیل میں بند ہو جائیں. چوائس از یورز. کتنے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جن کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. آپ پوری زندگی بچ بچا کے چل رہے ہوتے ہیں، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، لوگ مر ہی جاتے ہیں. کون زندہ رہتا ہے تزین؟ ایونچولی چلے الٹیمیٹ مصیبت کی بات کرتے ہیں، آپ بہت بچ کے چلے، آپ زندگی میں بہت بچے، کیا کر لیں گے آپ بچ کے؟ اور شاید اگر اکثر ایسی کہانیاں سنتے ہیں یا ایسے واقعات سنتے ہیں، اور وہاں پر بھی ہمیں شاید اللہ تعالیٰ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ دل کا ڈاکٹر ہارٹ اٹیک سے چلا ہاں آنکولوجسٹ کو کینسر ہو گیا. بھائی شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے تھے لوگ کہتے ہیں میں مرتے مرتے بچ گیا، میں کہتا ہوں بچتے بچتے مر ہی جائے گا. بڑا سمپل چیز ہے یہ، بہت اتنا سا پیریڈ ہے. 25 سال پرانی خبروں کو بھی آج کوئی نہیں جاتا. آپ بھلا دیے جائیں گے، آپ مارے. یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے. اف یو ریمبر، اللہ کے نبی نے اس کا فارمولا بتایا کہ کیوں ہے یہ. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ کیسے بے معنی، ہم لوگ بے وقت کیسے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی اس کا ایک ریزن ہے، حب الدنیا و رعایت الموت. تم کو دنیا سے ہو جائے گا پیار، اور موت کے بارے میں تم سوچنا چھوڑ دو گے. تم بولو گے نہیں چھوڑ دو. یہی پرابلم ہے. آپ صرف ایک بات کو سمجھ دیں کہ میں نے آپ نے مر جانا ہے. آپ کو سارے ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن، ایف بی آر کا پینلٹی، کسی باس کی ناراضگی، کسی رشتہ دار کا دھوکہ، سب چھوٹی چیزیں لگیں گی. آپ بولیں گے یار میں نے تو مر جانا ہے، یہ کیا میٹر کرتا ہے میرے لیے. مجھے اس موت کی تیاری کرنی ہے. میں
میں ادھر جا مجھے رہا ہوں. اپنا کام کرنا ہے, مجھے اپنا مجھے کام اپنے حصے کا کام کرنا ہے. نہیں, موت کی تیاری کرنے کا جب آپ سوچیں گے تو آپ کے فوراً دماغ میں پہلا سوال کیا آتا ہے, اچھا تو مجھے وہاں کیا کام آئے گا, وہ یہیں کا کیا کام آئے گا, یہاں کا کیا نہیں کام آئے گا. یہاں کا کیا کام آئے گا, یہ ہے وہ سوال جو آپ کے دماغ میں فوراً آئے گا کہ اچھا یار, جب آپ کو دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, میں اور آپ ابھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار ہم کو عمرے پہ جانا ہے, تو عمرے پہ اس وقت سعودی عربیہ میں شدید گرمی کا سیزن ہے, ٹھیک ہے, سعودی عربیہ کے اندر جانے کے لیے کپڑے الگ پیک ہوں گے, سامان الگ ہوگا, عمرے کا احرام رکھا جائے گا, سب کچھ. ابھی میں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں یار نہیں یار آسٹریلیا چلتے ہیں, آسٹریلیا میں ہوتا ہے ونٹرز, تو ہم الگ کپڑے رکھیں گے, الگ طریقے سے پیکنگ کریں گے, الگ سامان رکھیں گے. یہی سین ہے, ہمیں پتہ نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں. میں آج چاہتا ہوں کہ اس محرم الحرام میں ہم سب ذرا ایک دوسرے سے پوچھیں ہم کدھر, تم کس گلی جا رہے ہو, where are we going, ہم جا کہاں رہے ہیں. اور پھر میں بتا دوں, یہ وہ سنگل تھاٹ ہے جو شیطان آپ کو سوچنے میں سب سے زیادہ روکتا ہے, ہم یہاں کیوں آئے. ترین میں بتا رہا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں کو, آپ یہ سوچنے کی کوشش کریں, آپ اس سے زیادہ تکلیف دہ خیال آپ کی زندگی میں کبھی نہیں ہوگا. مشکل خیال, تکلیف دہ تو شاید نہیں, مشکل تھاٹ کوئی نہیں ہوگی کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں. اور پھر آپ کو لگے گا کہ ایک طلسم کدا کھلا اور آپ اس میں چل پڑے, اور آپ کو خود بخود خیال آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. دا مومنٹ یو آسک یور کوسچن, میں کیوں آیا, ہر آدمی نے جو زندگی میں کچھ کیا ہے وہ ایک ہی بغیر یار میں نے سوچا میں یہاں کیوں آیا ہوں. اللہ کے نبی نے یہی سوچ کے ہیرا پہ چلے گئے نا, حسین یہی سوچ کے کربلا کے مقتل میں اتر گئے, ٹیپو سلطان یہی سوچ کے سرنگا پٹم کی مغربی دیوار پہ جا کے جان دے دی, کچھ لوگ یہی سوچ کے جیلوں میں پڑے ہوئے, یہی سوچتے میں کیوں آیا ہوں. پھر وہ مقصد وہ ڈیسٹینیشن ڈیسائیڈ کرتی ہے آپ کی جرنی. پرابلم یہ ہے کہ اس ڈیسٹینیشن کا زیادہ سفر الگ ہے اور اس ڈیسٹینیشن کا زیادہ سفر الگ ہے. یہ ہے وہ پرائمری کوسچن جو مجھے اور آپ نے پوچھنا ہے. اور ہمیں یہ کویسچن پوچھنا ہے اور ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم پر مسلط کی گئی ہیں, چاہے ریلیجن کے نام پہ, کلچر کے نام پہ, یا کسی بھی نام پہ, یا ماڈرنائزیشن کے نام پہ ہمارے اوپر جو مسلط کی گئی ہیں, جو ہماری گرڈ کو توڑ رہی ہیں, مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. ٹھیک ہے, اس میں ابھی کچھ عرصے سے پہلے جو ہے ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی مینوپاز کی, اور میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی, تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ اس کے اوپر بات نہ کیے جانے کی شاید ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مردوں کے لیے تو اور طرح کا آپریشن ہے جو جابر کرتے ہیں, لیکن عورتوں کے لیے ایک سیکنڈ لیئر آف آپریشن یہ ہے جہاں پر ان کو اس بات کے ساتھ لمٹ کر دیا جاتا ہے کہ ان کا کام صرف بچے پیدا کرنا بہت امپورٹنٹ اور بچوں کی تربیت اور جب وہ آپ نہیں مطلب ان کی تو بایولوجیکل پھر جب اور پھر ہم جو ہے اب مس کر جاتے ہیں ایک بہت بڑی حقیقت جو مینوپاز کی حقیقت ہے, جہاں پر وہ نہ بچے پیدا کر رہی ہے اور نہ وہ اس عمر میں کہ اب اس کو بچے پالنے ہیں, اور ہم اس کے بعد پھر وہ ہوتا ہے نا بلینک, اسکرین بلینک ہے, اب کیا کر رہی ہے, مطلب اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, اسکرین بلینک ہے. اب کیا کرنا ہے اس کو. تو اب وہ اچانک مینوپاز کے بعد تو جا کر وہ چیریٹی کرنا اور وہ کے لیے کھڑا ہونا اور بات کرنا تو نہیں شروع کر دے گی نا. اب یا تو مینوپاز کے ساتھ مر جاتی ہیں عورتیں, تو مرتی تو نہیں ہے, اللہ زندگی دیتا ہے, تو وہ اچانک تو نہیں شروع کر زندگی مل جاتی پیچھے ہوتی ہے. تو وہ کیسے کرے گی, وہ اگر اس نے پچھلی زندگی میں کیا ہوگا تبھی کرے گی نا. تو اس کو اس بات کے ساتھ مقید کر دینا, اس بات کے ساتھ لمٹ کر دینا کہ تمہارا تو کام بس یہی ہے, بس یہی صحیح سے کرو, بس کرو اور بس ہو گیا, نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جو بار بار میں ہر دوسری پوڈ کاسٹ میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یہ جو تمام مومنین کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں اور ان کو جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا, اور پھر ہمارے پاس حضرت عائشہ کی, حضرت خدیجہ کی اور امہات المومنین کی مثالیں ہیں, ہمارے پاس حضرت فاطمہ کی مثال ہے, ہمارے پاس آج جو ہم نے واقعہ سنایا حضرت بی بی زینب کا, اور نہ صرف یہ بلکہ یزید کے دربار میں بھی انہوں نے بہت بڑی ان کی ایک اسپیچ ہے, وہ تو بہت لمبی اسپیچ ہے جو انہوں نے دی. وہ سب کچھ انہوں نے کیسے کیا, اور وہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے, وہ سب کچھ آپ کو بھی کرنا ہے. آپ کے لیے کیا انہوں نے, آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ کو راستہ نظر آئے. کچھ چراغ جلتے ہیں, کچھ چراغ جلتے ہیں تو راستہ دکھاتے ہیں. لائٹ ٹاور پہ کچھ جل رہا ہوتا ہے نا, وہ روشنی. حضرت موسیٰ کو کیا نظر آیا, آگ جل رہی ہے. کچھ جلتا ہے
کوئی چیز بھسم ہوتی ہے, کوئی قربانی دیتا ہے تو پیچھے آنے والوں کو راستہ نظر آتا ہے. بالکل بے شک یہ راستہ دکھایا ہے ہمیں. اور آپ نے یہ, میں آئی ایم ویری امپریس ود دس, کہ یہ ہم نے خواتین کو صرف ایک بایولوجیکل بینگ کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے. وہ ایک سوشل بینگ بھی ہے, وہ ایک اسپرچول بینگ بھی ہے, انٹلیکچوئل وہ ایک انٹلیکچوئل بینگ بھی ہے. نہیں, تو ایک بایولوجیکل مخلوق ہے, تو صرف بایولوجی ہے تیرے اندر. That is again a systemic oppression. Again, I don't know how old this is, but one thing is sure, کہ یہ اگین خواتین کو سوچنا چاہیے. جو خواتین یہ بایولوجیکل اس کیٹیگرائزیشن کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, انہیں سوچ جی اچھا, لیکن جیسے آپ ایک اکثر بات کرتی ہیں کہ یار بہت ساری خواتین کے تو یار بچے بھی نہیں ہوتے, وہ کیا کریں, شادی نہیں ہوئی, وہ کیا کریں, وہ کیا کریں, what are they supposed to do? اور وہ آئسولیشن میں تھوڑی کریں گی, ہاں. وہ نن تھوڑی بن جائیں گی تو وہ یہ کریں گی. مطلب وہ کیا کریں, ہر ایک کا کام ہے نا, وہ تو عیسائیوں میں نن بنتے ہیں نا اور راہب بنتے ہیں. مسلمان تو ہر مسلمان کو سب کرنا ہے, اس کو سارے زندگی کام بھی کرنے, جینی ہے اور یہ سارے کام بھی کرنے ہیں. وہ کیا کرے. مطلب یہ اگر یہی میں کہہ رہا ہوں نا تزین, یہ تمام اوپریسرز سوچنے سے ڈرتے ہیں, کیونکہ یہ 1.5-2 سوال کی مار نہیں ہوتے ہیں یہ سسٹمز. یہ اتنے بیوقوفانہ ہوتے ہیں, اتنے لو انٹلیکٹ اور انٹیلیجنس کے, کیونکہ یہ زور زبردستی سے مسلط کیے گئے ہوتے ہیں, اور یہ کئی دہائیوں اور صدیوں بعد لوگ اس کو اون کر لیتے ہیں, تو انہیں سمجھ میں نہیں, اس کی کوئی بنیاد تھوڑی ہوتی ہے. ایک تو ڈنڈا مار مار کے آپ کو ایک بات سکھا دی گئی کرنا ہے, پھر آپ نے اپنے بچوں کو سکھائی, اس نے اپنے, اب وہ بھول گیا ہے کہ یہ بھائی اس کی بنیاد کیا تھی, ذرا بتاؤ تو صحیح, یہ کیوں ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے. مطلب میں اگر سننی ہوں تو میں پوچھوں کہ بھائی میں کربلا کیوں نہ, میں کیوں نہیں ذکر کروں اہل بیت کا, میں کیوں پیچھے ہٹ جاؤں, میں کیوں نہیں کروں, نہیں کیوں, میں کیوں نہیں یاد کروں حسین کو. اور اگر یہ بہت ڈیفیکلٹ ڈسکشنس ہیں کہ یہ جو ہو رہا تھا, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو ساری چیزیں ہوئیں, جو آلٹرکیشنس ہوئیں, جو کچھ ہوا, میں کیوں مجھے وہ نہیں پڑھنا, نہیں سننا, نہیں سیکھنا, اور میں کیوں نقصان میں چلے جاؤں گا. مجھے وہ سیکھنا ہے, مجھے صحیح اینک کے ساتھ مجھے وہ پڑھنا ہے, رکھنا ہے, مجھے پڑھنا ہے, مجھے ان تمام اصحاب کی محبت اور عزت دل میں رکھ کر مجھے پڑھنا ہے, اور مجھے سمجھنا ہے کہ یہ کیوں ہوا, کیا ہوا. کیونکہ وہ جو ایک بہت کلیشے چیز ہے نا, ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, اٹ ڈز ریپیٹ اٹ سیلف, بیکاز دیز آر ہیومن, ہیومن نیچر کی چیزیں ہیں نا, جو کہ دے کیپ آن ریپیٹنگ, کوئی نیا کام نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. تو مجھے سیکھنا چاہیے نا کہ اچھا یہ جو میرے آباء و اجداد کر کے گئے, یا میرے جو اکابرین کر کے گئے, تو میں نے ان سے سیکھا کیا. Absolutely, I totally agree with you. اور بھائی پھر آپ کو سمپل سی بات ہے, آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے آج نا بیٹھ کے, اچھا یار یہ 2 کردار ہیں, ایک یزید ہے, حسین ہے, میں نے کیا بننا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے, یہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. ایک طرف محمد ہے, ایک طرف ابو لہب ہے, ابو جہل ہے, یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. ایک طرف موسیٰ ہے, ایک طرف فرعون ہے, آپ نے پک کرنی ہے سائڈ. یہ بڑی میں مشکل بھی بات سمجھ لیں, آسان سمجھ لیں, پک کریں سائڈ, اور پھر اپنے کفر میں سچے ہو جائیں. اگر آپ نے غلط سائڈ بھی پک کر لی ہے تو پھر اسی پہ جو کرنا ہے کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, اور اگر آپ ایک اور بات تزین, جو ہم نے کل رات کو بھی ہماری بات ہو رہی تھی, واٹ از کیریکٹر, از اٹ میئر ورڈز. باتیں میں کر رہا ہوں, ٹھیک, باتیں کر رہا ہوں. یہ آج کل کا ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے. آن لائن آؤ, ساری صحیح باتیں لکھ دو, پکچرز پوسٹ کر دو, ایک فساد کھڑا کرو, ایک تصوراتی دنیا, تخیلاتی دنیا کریٹ کرو جس میں تم بہت بڑے ولی اللہ ہو, تم بہت انٹلیکچول ہو, تم بہت ہی بڑی کوئی چیز ہو. وہ سب جھوٹ ہو, صرف باتیں ہو, ہاٹ ایئر ہو, اور ایکچولی کچھ نہ ہو اس کے پیچھے. جو سمندر کے جھاگ سے تشبیہ دی گئی ہے, تو وہ جھاگ ایسا ہی ہوتا ہے نا, کہ وہ اوپر ہوتا ہے اور اندر کچھ نہیں ہوتا. So my question is, what is character? کیا یہ صرف باتوں, تقاریر کا مجموعہ ہے کیریکٹر, یا یہ ایکچوئل ایکشنز کے ذریعے بنتا ہے؟ 100% ایکشنز کا. آپ کو یہ بات پوچھنی ہے, اور پھر آپ یہ سوچیں, ہاں حسین اچھے آدمی تھے, لیکن جب آپ کے ساتھ لیکن آیا نا, جب مجھے فیصلہ لینا ہوگا تو پھر میں لیکن حسین پھر آپ حسین ہی نہیں ہیں, پھر آپ زیادہ میرے سامنے بک بک نہ کریں. آپ چھوٹے. اچھا, اور دوسری بات, لوگ گھبرا جاتے ہیں, او بھائی آپ اتنے لکی نہیں ہیں کہ آپ سے حسین کے لیول کی, اور آپ جیل میں چلے جائیں گے 50 سال, اور نیلسن منڈیلا نہیں ہے آپ سے نہیں ہوں گی ایسے. ابھی آپ کو چھوٹے طفل مکتب ہیں, آپ چلنا تو شروع ہونا اس راستے پہ.
آپ اس راستے پہ اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو، بقول نون میم راشد کے، کہ اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہیں ہم لوگ. اگر میں چلا، وہ بات سنو، چلو، اور پھر جو چلائے گا ہمت بھی وہی دے گا، دریا بھی وہی پار کرائے گا، جیلوں میں وہی گزارے گا، وہی مقتل میں بھی گزارے گا، اور پھر تیسرے دن کھڑے ہو کے کہلوائے گا رائی تھا ما رائی تھا اللہ جمیل، وہی کرے گا. اس پہ بھروسہ رکھو. یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے. اور اتنا اپنے آپ کو کریڈٹ مت دو کہ میں بہت بڑا نیلسن منڈیلا بن جاؤں گا. نہیں بن سکیں گے آپ. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جیسی جس کی قربانی ویسی اس کی مہربانی. سب سے زیادہ مصائب اللہ کے نبی پہ آئے، وہ سب سے بڑے انسان ہیں اس دنیا کی تاریخ کے. یہ بڑا ڈائریکٹ کوریلیشن ہے ان دو چیزوں کا، عظمت کا اور ٹرائلز کا. عظیم لوگوں پہ بڑی مسائل آتے ہیں، وہ چھوٹے ہم جیسے کمی کمینوں کے اوپر اور چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے مسائل آتے ہیں. تو آپ زیادہ فلیٹر مت کریں اپنے آپ کو، اور راستے پہ چلنا شروع کریں. تھوڑا سا جگرا دکھائیں، کیونکہ مصیبت تو ویسے بھی آئے گی. اور انسان بہت کمزور ہے، ہم سبھی بہت کمزور ہیں. ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، اور ہماری دعا ہے، یا ہم یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر حق کے راستے پہ شہید ہو جائیں تو حسین جیسی شہادت ملے، اور اگر بچ جائیں تو سیدہ زینب جیسی ہمت دے. اور نہ صرف ہم بلکہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا ہی بنانے کی ہمیں ہمت اور بصارت اور وزڈم دے. اگر آپ کو آج کی یہ پوڈ کاسٹ اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریے گا، اور اگر ہمیں سپورٹ کرنا چاہیں تو پلیز مام کاسٹ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ.